بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جہاں زیب گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علوم کی دنیا۔ آج ہم سنیں گے نیت کی صفائی، ذکر و دعا اور خود شناسی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ نیت کی صفائی کا مطلب ہے انسان کی دل کی حالت کو خالص کرنا تاکہ ہر عمل میں صرف اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا جائے۔ نیت کی صفائی حاصل کرنے کے لیے چند اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا کو اولین مقصد بنانا، یعنی انسان کو اپنے ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو یا دنیاوی معاملات۔ جب نیت میں اللہ کی رضا کا مقصد ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں سکون اور برکت آتی ہے۔ دوسرا ہے گناہوں سے بچنا اور توبہ کرنا، یعنی جب انسان گناہوں سے بچنے اور اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی نیت میں صفائی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا ہے نیت کی تجدید، یعنی ہر دن کی ابتدا میں انسان کو اپنی نیت کو دوبارہ چیک کرنا چاہیے تاکہ وہ یہ یقینی بنا سکے کہ اس کا ہر عمل اللہ کے قریب جانے کے لیے ہے۔ اب ہم بات کریں گے ذکر و دعا کی۔ ذکر و دعا روحانی ترقی کے لیے بنیادی اور طاقتور ذرائع ہیں۔ ذکر اللہ کی یاد میں رہنا اور دعا اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ یہ دونوں عمل انسان کو سکون اور روحانیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ ذکر کرنا، یعنی ذکر کا مطلب صرف زبان سے اللہ کا نام لینا نہیں بلکہ دل سے بھی اللہ کی یاد میں رہنا ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ۔ اس کے بعد ہے دعا کی اہمیت۔ دعا انسان کا اللہ سے براہ راست رابطہ ہے۔ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ اپنی کمزوریوں اور ضرورتوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی مدد طلب کرتا ہے۔ دعاؤں کا باقاعدہ اہتمام انسان کے دل کو سکون فراہم کرتا ہے۔ مراقبہ اور تفکر۔ ذکر کے دوران انسان کو اس کے معنی پر غور کرنا چاہیے تاکہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہو اور وہ روحانیت میں ترقی کر سکے۔ خود شناسی۔ خود شناسی کا مطلب ہے انسان کا اپنے اندر کی حقیقت کو سمجھنا۔ یہ عمل انسان کو روحانی بیداری کی طرف لے جاتا ہے۔ خود شناسی حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا۔ انسان کو اپنی سوچ، جذبات اور رویوں پر غور کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی اندرونی حالت کو سمجھ سکے۔ قرآن اور حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جانو تب تم اللہ کو جان سکو گے۔ خود شناسی حاصل کرنے کے لیے ایمان کی حقیقت کو سمجھنا۔ خود شناسی کا ایک اہم حصہ ایمان کی حقیقت کو جاننا ہے۔ انسان کو اپنے ایمان کی بنیاد، اللہ کی صفات اور اس کے پیغامات پر غور کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ خود شناسی حاصل کرنے کے لیے خود احتسابی کرنا، یعنی خود شناسی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اعمال کا احتساب کرے اور اپنی خامیوں اور خوبیوں کو پہچانے۔ یہ عمل اسے اپنی اصلاح کی طرف رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ خود شناسی حاصل کرنے کے لیے مراقبہ اور خودی کی پہچان کرنا۔ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے اندر کی حقیقت کو دریافت کرتا ہے۔ یہ عمل انسان کو اپنی روحانی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور اس کی خودی کی شناخت کو واضح کرتا ہے۔ خود شناسی حاصل کرنے کے لیے صوفیانہ تعلیمات کیا ہیں؟ صوفیاء کا کہنا ہے کہ انسان کا مقصد اپنی حقیقت کو پہچاننا اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مستحکم کرنا ہے۔ اس لیے صوفیانہ تعلیمات اور مشقیں اہم ہیں جن میں ذکر، مراقبہ اور روحانی رہنمائی شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان خود کو کیسے پہچانتا ہے؟ انسان خود کو اس وقت پہچانتا ہے جب وہ اپنی اندرونی حالت، زندگی کا مقصد اور روحانی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا عمل تدریجی ہوتا ہے اور یہ صرف علم یا فہم سے نہیں بلکہ تجربات اور روحانی مشقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ خود شناسی کے ذریعے انسان اپنے جذبات اور خیالات کی پہچان کرتا ہے، اپنے زندگی کا مقصد کو جانتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنی حقیقت اور اللہ کی معرفت کی طرف قدم بڑھاتا ہے، روحانی طور پر پختہ ہوتا ہے اور اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی انسان کا خود کو پہچاننا اس کی روحانی بیداری، اللہ کے ساتھ تعلق اور اپنی اصلاح کے عمل سے جڑا ہوتا ہے۔